بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمت کی عبارت میں دلیل مذکور دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو دلیل حصر ہوگی یا دلیل تقسیم۔ دلیل حصر نہیں ہو سکتی کیونکہ مصنف علیہ الرحمت کی عبارت میں دعوی حصر مذکور نہیں۔ اگر دلیل حصر ہو تو لازم آئے گا دلیل بغیر دعویٰ کے دینا، یہ باطل ہے۔ دلیل تقسیم بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ تقسیم امر مشترک کی طرف مختلف قیود کو ملانے کا نام ہے، یہ محتاج دلیل نہیں۔ مصنف علیہ رحمت کی عبارت میں دلیل مذکور یعنی لأنہا ان تدل سے جو دلیل بیان کی ہے، یہ دلیل مذکور دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو یہ دلیل حصر ہوگی یا دلیل تقسیم۔ دلیل حصر نہیں ہو سکتی کیونکہ مصنف علیہ رحمت کی عبارت میں دعوی حصر مذکور نہیں۔ اگر دلیل حصر ہو تو لازم آئے گا دلیل بغیر دعویٰ کے دینا۔ دلیل بغیر دعویٰ کے دینا باطل ہے۔ دلیل تقسیم بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ تقسیم امر مشترک کی طرف مختلف قیود کو ملانے کا نام ہے، یہ محتاج دلیل نہیں۔ جواب: یہ دلیل حصر ہے، یعنی لأنہا ان تدل سے جو دلیل بیان کی گئی ہے، یہ دلیل حصر ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض دعویٰ حصر مذکور نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے دعوی حصر اگرچہ مصنف علیہ رحمت کی عبارت میں صراحتاً مذکور نہیں لیکن ضمناً مذکور ہے، یعنی وہ منحصرۃ فیہا یا انحصرت۔ اس پہ قرینہ یہ ہے کہ یہ مقام تقسیم ہے، مقام تقسیم میں اکثر انحصار ہوتا ہے۔ جواب: یہ دلیل حصر ہے، لأنہا سے جو دلیل بیان کی گئی ہے یہ دلیل حصر ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض دعویٰ حصر مذکور نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے دعوی حصر اگرچہ مصنف علیہ رحمت کی عبارت میں صراحتاً مذکور نہیں لیکن ضمناً مذکور ہے، یعنی منحصرۃ فیہا یا انحصرت۔ اس پہ قرینہ یہ ہے کہ یہ مقام تقسیم ہے، مقام تقسیم میں اکثر انحصار ہوتا ہے۔ فائدہ: حصر چار قسم پہ: حصر عقلی، حصر قطعی، حصر استقرائی، حصر جعلی۔ حصر کی چار قسمیں ہیں: حصر عقلی، حصر قطعی، حصر استقرائی، حصر جعلی۔ اگر انحصار کا یقین محض اقسام کو ملاحظہ کرنے سے حاصل ہو تو حصر عقلی ہے، جیسے شائع کا موجود اور معدوم میں منحصر ہونا ہے۔ اگر انحصار کا یقین ایسی دلیل سے مستفاد ہو جو قسم آخر کے امتناع پہ دلالت کرے تو حصر قطعی ہے، جیسے شائع کا واجب اور ممکن اور ممتنع میں منحصر ہونا۔ اگر انحصار کا یقین تتبع اور استقراء سے حاصل ہو تو حصر استقرائی ہے، جیسے ثلاثی مجرد کے ابواب کا 6 میں منحصر ہونا۔ اگر انحصار کا یقین اس امتیاز کے ملاحظہ کرنے سے حاصل ہو جس کا تقسیم کرنے والے نے اعتبار کیا تو حصر جعلی ہے۔ حصر کی چار قسمیں بیان کی ہیں: حصر عقلی، حصر قطعی، حصر استقرائی، حصر جعلی۔ اگر انحصار کا یقین محض اقسام کو ملاحظہ کرنے سے حاصل ہو تو حصر عقلی ہے، جیسے شائع کا موجود اور معدوم میں منحصر ہونا۔ اگر انحصار کا یقین ایسی دلیل سے حاصل ہو جو قسم آخر کے امتناع پہ دلالت کرے تو حصر قطعی ہے، جیسے شائع کا واجب اور ممکن اور ممتنع میں منحصر ہونا۔
اگر انحصار کا یقین تتبع اور استقراء سے حاصل ہو تو حصر استقرائی ہے، جیسے ثلاثی مجرد کے ابواب کا 6 میں منحصر ہونا۔ اگر انحصار کا یقین اس امتیاز کے ملاحظہ کرنے سے حاصل ہو جس کا تقسیم کرنے والے نے اعتبار کیا تو حصر جعلی ہے۔ سوال: حصر کی 4 اقسام ہیں، یہاں حصر کی کون سی قسم ہے؟ جواب: حصر استقرائی ہے۔ سوال: لأنہا میں ہائے ضمیر کا مرجع کلمہ ہے، کلمہ ذات ہے۔ ان تدل دلالت کی طویل میں ہو کر مصدر ہے، مصدر محض وصف ہوتا ہے، محض وصف کا ذات پہ حمل درست نہیں ہوتا۔ سوال: لأنہا میں ہا ضمیر کا مرجع کلمہ ہے، کلمہ ذات ہے۔ ان تدل دلالت کی طویل میں ہو کر مصدر ہے، مصدر محض وصف ہوتا ہے، محض وصف کا ذات پہ حمل درست نہیں ہوتا۔ جواب: ان تدل انا کی خبر نہیں ہے، انا کی خبر جملہ ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: لأنہا من صفاتها ان تدل۔ ہا ضمیر انا کا اسم، من صفاتها جار مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ان تدل مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ہے۔ حاصل جواب کا یہ ہے: انا کی خبر جملہ ہے، جب جملہ خبر واقع ہو تو حمل ضروری نہیں ہوتا بلکہ فقط عائد کا ہونا ضروری ہے۔ جواب: ان تدل انا کی خبر نہیں ہے، انا کی خبر جملہ ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: لأنہا من صفاتها ان تدل۔ ہا ضمیر اسم انا من صفاتها جار مجرور سے مل کر ثابتتن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ان تدل مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ہے۔ حاصل جواب کا یہ ہے: انا کی خبر جملہ ہے، جب جملہ خبر واقع ہو تو حمل ضروری نہیں ہوتا بلکہ فقط عائد کا ہونا ضروری ہے۔ معنی مظروف ہے۔ فی نفسہا میں ہا ضمیر کا مرجع کلمہ ہے تو کلمہ ظرف ہوا۔ کلمہ کا معنی کے لیے ظرف بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ ظرف 2 قسم پہ ہے: ظرف زمان اور ظرف مکان۔ کلمہ نہ ظرف زمان ہے نہ ظرف مکان ہے۔ سوال: معنی مظروف ہے، فی نفسہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع کلمہ ہے تو کلمہ ظرف ہوا۔ کلمہ کا معنی کے لیے ظرف بننا درست نہیں ہے، کیونکہ ظرف 2 قسم پہ ہے: ظرف زمان اور ظرف مکان۔ کلمہ نہ ظرف زمان ہے نہ ظرف مکان ہے۔ سوال: معنی مظروف ہے، فی نفسہا میں ضمیر کا مرجع کلمہ ہے تو کلمہ ظرف ہوا۔ کلمہ کا معنی کے لیے ظرف بننا درست نہیں ہے، کیونکہ ظرف 2 قسم پہ ہے: ظرف زمان اور ظرف مکان۔ کلمہ نہ ظرف زمان ہے نہ ظرف مکان۔ جواب: فی بمعنی با کے ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ سوال: فی بمعنی با کے لینا مجاز ہے، مجاز خلاف اصل ہے۔ جواب: ضرورت کے وقت مجاز کے ارتکاب جائز ہے۔ اس جگہ ضرورت ہے کیونکہ کلمہ کا معنی کے لیے ظرف بننا درست نہیں ہے۔ جواب: ضرورت کے وقت مجاز کا ارتکاب جائز ہے، اس جگہ ضرورت ہے کیونکہ کلمہ کا معنی کے لیے ظرف بننا درست نہیں ہے۔ سوال: اس جگہ ظرفیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے مجاز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ظرفیت سے ظرفیت اعتباری مراد لیں۔
مراد لے لو تو کلمہ معنی کے لیے ظرف اعتباری بن سکتا ہے۔ سوال، اس جگہ ظرفیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے مجاز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظرفیت سے ظرفیت اعتباری مراد لے لو تو کلمہ معنی کے لیے ظرف اعتباری بن سکتا ہے۔ جواب، ظرفیت اعتباری مراد لینا بھی مجاز ہے، ایک مجاز کو دوسرے مجاز پہ کوئی ترجیح نہیں ہے۔ جواب، ظرفیت اعتباری مراد لینا بھی مجاز ہے، ایک مجاز کو دوسرے مجاز پہ کوئی ترجیح نہیں ہے۔ سوال، مصنف علیہ رحمت کا قول اولا دو قسم پہ مشتمل ہے، کلمہ معنی مستقل پہ دلالت نہ کرے یا بالکل کسی معنی پہ دلالت نہ کرے۔ مصنف علیہ رحمت کا الثانی الحرف کہنا درست نہیں، کیونکہ ثانی حرف نہیں، یعنی جو بالکل کسی معنی پہ دلالت نہ کرے حرف نہیں بلکہ مہمل ہے۔ مصنف علیہ رحمت کا قول اولا دو قسم پہ مشتمل ہے، کلمہ معنی مستقل پہ دلالت نہ کرے یا بالکل کسی معنی پہ دلالت نہ کرے۔ مصنف علیہ رحمت کا الثانی الحرف کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ ثانی حرف نہیں، یعنی جو بالکل کسی معنی پہ دلالت نہ کرے حرف نہیں بلکہ مہمل ہے۔ جواب، اولا سے مراد یہ ہے کہ وہ کلمہ معنی مستقل پہ دلالت نہ کرے۔ قسم ثانی مقسم سے خارج ہے وضع کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مقسم کلمہ موضوع ہے۔ اولا سے مراد یہ ہے کہ وہ کلمہ معنی مستقل پہ دلالت نہ کرے۔ قسم ثانی مقسم سے خارج ہے وضع کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مقسم کلمہ موضوع ہے۔